اور دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر رحم کرے تو اس کا بدلہ طلب کرتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، اب آپ میرے ساتھ احسان کیجئے یا میرے ساتھ بھلائی کیجئے. مگر یہ اللہ الصمد، اس کی شان ہے، بے نیاز ہے، وہ اپنی رحمت اور بخشش کا بدلہ کسی سے طلب نہیں کرتا. اور اس کو کون بدلہ دے سکتا ہے؟ سب اس کی مخلوق ہے. تو وہ کبھی بھی اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا. ہر نعمت ظاہری ہو یا باطنی طور پر ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے. یعنی دنیا میں والدین جو معاملہ کرتے ہیں رحمت کا، رحم کا، کرم کا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. جو بھی دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے یا آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو اللہ کی توفیق سے، اسی کے کرنے سے، اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے. کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، وہی کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. رحم کرنے پر قدرت دے دینا، بھئی آپ کرنا تو چاہ رہے رحم، مگر طاقت ہی نہیں رحم کرنے کی، تو کیسے کسی کے اوپر رحم کریں گے؟ تو مہربانی کرنے کا دل میں خیال ڈالتا ہے، جذبہ وہ دیتا ہے، اور پھر رحم کرنے کی، مہربانی کرنے کی طاقت اور قوت بھی وہی دیتا ہے. اور پھر اس نعمت کو وجود میں لانا، وہ نعمت بھی اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے. کوئی چیز، کوئی رحم و کرم کا معاملہ ہم کسی کے ساتھ کریں، کسی کو غلہ دینا ہے، کسی کو کپڑے دینے ہیں، کسی کو مال دینا ہے، کسی کا علاج کرنا ہے، تو ان سب کے پیچھے اور بھی ان کے وجود کو موجود کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ان کو وجود بخشنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں. پھر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی رحم و کرم کا معاملہ کیا، کوئی چیز اسے دی، اب وہ اس نعمت سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. یعنی کسی کوئی نعمت کے حصول کے بعد اس نعمت سے فائدہ کیسے لے گا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے. اور ہاتھ پیروں کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، کہ جس کے ذریعے آپ نعمتوں سے فائدہ لے سکیں، اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی بھی دخل نہیں. حقیقی طور پر، مجازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھتا ہے کہ آپ جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں سے آپ کو سیلری ملی، تو آپ کو ظاہراً یہ دکھے گا کہ آپ کے باس نے آپ کو سیلری دے دی، پیسے دے دیے، مگر رازق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں. یہ سب اسباب ہیں، سبب ہیں جو اللہ ہی نے بنائے ہیں سبب، اور اسی کے کرنے سے یہ ساری نعمتیں وجود میں آتی ہیں اور یہ ساری نعمتوں کا حصول ہوتا ہے. پھر نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے چاہنے سے اور اسی کے کرنے سے ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، تزکیے کی بات ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی، صاف کرنے کی. وہ یہ کہ اتنا رحم و کرم کرنے والا ہمارا رب، اتنا مہربان، نعمتیں بھی دیتا ہے، رحمتیں بھی کرتا ہے، مغفرت بھی کرتا ہے، گناہوں سے معافی بھی دے دیتا ہے، اور نیک عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. کتنا ہی گناہ کر لے کوئی انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، معاف بھی کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اچھے اعمال کو قبول بھی کرتا ہے، اس کی جزا بھی دیتا ہے. تو یہ سب سوچ کر کہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو خوب گناہ کریں، ہمارا رب تو رحیم و کریم ہے، خوب گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. یہ غلط فکر ہے. ہمارا نفس ہو سکتا ہے کبھی اس پھندے میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے کہ اللہ تو رحیم و کریم ہے، الرحمن الرحیم. کون ہے تمہارا رب؟ جواب دیں گے ہمارا رب رحمان الرحیم ہے. تو پھر ایک خیال یہ ہوگا کہ اچھا رحمان الرحیم ہے تو پھر خوب گناہ کرو، وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے خوب کیجیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے. یہ غلط فکر ہے. یہ فکر جیسے ہی دل میں پیدا ہو تو آدمی کو سوچنا چاہیے وہ قہار و جبار ہے، عذاب بھی وہی دیتا ہے، جہنم بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، روزی بھی وہی چھین لیتا ہے، مرض بھی وہی دیتا ہے، اور آزمائشوں میں وہی ڈالتا ہے. وہ جو دیتا ہے اس کو چھین بھی سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے اور طاقت اور صلاحیت کو سلب بھی کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمت پہ نظر رکھیں اور باقی پھر بے باک ہو جائیں، گناہ کرتے رہیں. یہ فکر غلط ہے. اس سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ فکر ذہن میں نہ آئے کہ وہ تو رحمان الرحیم ہے تو آپ جو چاہو کرو، گناہوں پر بے باک ہو جائے آدمی کہ گناہ کرتا رہے. یہ فکر غلط ہے. اور دوسری بات یہاں پر دیکھیے ایک اشارہ اور مل رہا ہے. رحمان الرحیم سے پہلے اس نے فرمایا رب العالمین. یہاں پر ایک ہیبت ہے، ایک عظمت ہے، ایک بزرگی ہے، ایک جلال ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، قدرت ہے اس میں. رب العالمین. تو رب العالمین کے کہنے کے بعد امام قرطبی یہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ، اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا رب العالمین، اور اس کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے، یہ کون فرما رہا ہے؟ امام قرطبی فرما رہا ہے کہ اس کی
وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے جب یہ رب العالمین یہ سنا ہم نے، تو اس سے سننے والے کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کا خوف پیدا ہوا. ایک خوف پیدا ہوا نا، ڈر، کہ وہ زبردست رب کہ جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو، عالمین کو پیدا کر دیا، عالمین کا پالنے والا ہے. تو اس میں ایک خوف کا پہلو ہے، یعنی ڈر محسوس کرے انسان کہ ہماری کیا حیثیت ہے، وہ تو رب العالمین. خوف پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر فرما دیے، جس کے ذمن میں اللہ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے. تو اب پہلے میں ترہیب تھی، خوف ڈر تھا، یہاں پر ترغیب آ گئی کہ وہ تو بخشنے والا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم نمازیں پڑھیں، اگر کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی جانے انجانے میں کوئی گناہ یا کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. جان بوجھ کر اگر کرو گے تو رب العالمین ہے، وہ کہاں بچ کر جائیں گے، اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اور اگر ہم اپنی پوری کوشش کریں اور کوتاہی ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان. تو اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ رحمان الرحیم. دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں. تو دونوں چیزیں اس میں آ گئیں، دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا رہے، رک جائے. وہ رب العالمین ہے، بڑا زبردست بادشاہ ہے، تمام کائنات اس کی بنائی ہوئی، زبردست ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے، اور وہ رحمان الرحیم بھی ہے. تو یہاں پر دونوں پہلو آ گئے، یعنی امید بھی جاگی اور خوف بھی بیدار ہوا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے، بین الخوف والرجا.